درس بخاری کا سلسلہ کتاب اگلی حدیث کی طرف 2618 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ ہم 130 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے پاس طعام ہے، یعنی کوئی غلہ کو کھانے پینے کی چیز؟ بس اس وقت ایک شخص کے پاس ایک سا یعنی 4 کلو تقریباً یا اس کی مثل طعام تھا، یعنی آٹا تھا. پھر اس آٹے کو گوندھا گیا. پھر ایک دراز قد قوی ہیکل مشرک بکریوں کو ہانکتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا یہ بکریاں بطور بیع ہیں یا عطیہ ہیں، یعنی تو ہمیں بیچو گے یا تحفتاً دینا چاہو گے؟ یا فرمایا بطور ہبہ ہیں، یعنی عطیہ یا ہبہ. یہ لفظ ارشاد فرمایا راوی کو اس میں شک کیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں بطور بیع ہیں، یعنی میں تحفہ نہیں دوں گا، میں بیچوں گا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، پھر اس کو ذبح کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو پکایا جائے. اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان 130 آدمیوں میں سے ہر شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کلیجی میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا. یعنی ایک کلیجی کتنی سی ہوتی ہے، سب کو دیا 130 کو. حتیٰ کہ کہتے ہیں اگر وہ شخص حاضر تھا تو اس کو کلیجی کا ٹکڑا فوراً دے دیا گیا، اور اگر کوئی وہاں موجود نہیں تھا، غائب تھا، تو اس کے لیے علیحدہ کر کے رکھ لیا گیا. پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن کو 2 پیالوں میں ڈالا. تمام لوگوں نے وہ سالن کھایا اور ہم سیر ہو گئے، اور ان 2 پیالوں میں سالن پھر بھی بچ گیا. ہم نے اس کو اونٹ پر لاد لیا تاکہ گھر جا کے دکھا لیں. تو یہ ایک معجزے کا اظہار ہے. اور اس میں جو عنوان کے اعتبار سے کہ مشرک کا تحفہ قبول کرنا، تو اگر یہ تحفہ نہیں تھا، یہاں پر تو خیر خریدی تھی سرکار نے بکری، لیکن خالی پوچھا تو تھا کہ تحفہ تن دو گے، یہ تو اس لیے اس روایت کو یہاں پر امام بخاری نے ذکر کر دیا. اب دیکھیں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سامنے والوں کو عاجز کر دیتی ہے، یعنی اس کا مثل لانے سے عام لوگ عاجز آ جائیں اور وہ فعل اللہ کے نبی سے صادق ہو تو اس کو معجزہ کہہ دیتے ہیں. اور یہ معجزات کئی دفعہ ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے یہ کھانا بڑھانے کا معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کو آٹا بھی گوندا ہوگا، روٹیاں بھی بنی ہوں گی، تو آٹا کتنا ہوگا؟ تھوڑا سا 4 کلو کا آٹا. 4 کلو میں کتنی روٹیاں بن جائے گی؟ جبکہ 130 صحابہ تھے وہاں پر، تعداد بتائی انہوں نے. اور اگر ایک آدمی نے 2 روٹی بھی کھائی ہوں تو 260 ہو گئی. کتنے کلو آٹا ہونا چاہیے تھا، لیکن آٹا بھی بڑھتا رہا. اور ایک بکری آپ نے ذبح فرما کے اس کی کلیجی کا ایک ٹکڑا سب کو دے دیا، 130 ٹکڑے. یہ تو نہیں تھا کہ بالکل اتنا تصویر کرے 130 کو دینا بڑا مشکل ہے، بڑا ٹکڑے دیا ہوگا، وہ سب زائد ہو گیا. اور اس طرح یہ بکری 2 پیالوں میں ڈالی گئی اور سب نے اس کو کھایا، پھر بھی بچ گئی. یہ کھانا بڑھانے کے معجزات تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، یہ بس جب اللہ نے چاہا تو ظاہر ہوا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو معجزات عطا فرماتا ہے اور ان کے اظہار کی اجازت دیتا ہے، اور یہ اظہار کی اجازت مشیت الہی کے تابع ہوتی ہے. اگر یہ یعنی بعض اوقات اجازت ہوتی ہے آپ ظاہر کر دیں، اور بعض اوقات اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب اختیار تو ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن اس کے اظہار کی اجازت جب تک اللہ کی طرف سے نہ ہو نہیں کریں گے. وجہ اس یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یا جب چاہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے جب چاہے آپ اظہار کر دیں، تو پھر تو کبھی تنگ دستی ہوتی نہیں. سرکار بھی جیسے ایک بکری 130 کو کافی ہوئی، ایک ہی بکری کاٹتے ایسا معجزہ دکھاتے کہ لوگ روزانہ وہیں سے آگے سالن لے جاتے، ختم ہی نہ ہوتا، روزانہ. پھر سوچیے کہ کیا کوئی کسب حلال کرتا، پھر کوئی جہاد کی طرف جاتا، پھر کوئی کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا، پھر صبر کہاں جاتا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا کہاں جاتا. تو اس لیے بہت سارے امور. اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے. سورہ قمر پڑھیں، اس کی ابتدائی آیات اس میں معجزہ ذکر ہے اور احادیث میں موجود ہے. چاند کے 2 ٹکڑے زمین پہ کھڑے ہو کر. تو جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، کیا وہ غزوہ بدر میں جو مشرکین آئے تھے 1000 اشارہ کر کے ان سب کے ٹکڑے نہیں کر سکتا تھا؟ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کر سکتے تھے اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ مشیت الہی ایسی تھی. اگر سرکار ہر کافر کو اشارہ کر کے اس کو مار دیتے تو وہ بہت سارے کافر تو ایمان نہ لاتے، پھر لا سکتے، اور دیکھنے والے دیکھ کر بدظنی ہوتے، کتنوں کو معاف کیا تو پھر فائدہ حاصل ہوا نا. اسی طرح جن صحابہ کے لیے ازل سے اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ یہ کفار سے مقابلہ کریں گے اور مقام شہادت حاصل کریں گے، وہ مقام شہادت کہاں جاتا جب پہلے آپ سب کو مار دیتے. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مقام پر کوئی اظہار معجزہ نہ فرمانا، یا جیسے غزوہ احد میں بظاہر مسلمان شکست کے شکار ہوئے یا کفار کا کسی طرح غلبہ ہو جانا، یہ سرکار کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، یا اللہ تعالیٰ کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے، یا اسلام کے کمزور ہونے کا کی کوئی برہان نہیں بنتی ہے. اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا اختیار حاصل نہیں تھا، یہ بھی غلط ہوگا. بس یہ ہے کہ مشیت الہی کے تابع، کیونکہ یاد رکھیں کہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس نے ازل سے ارادے فرمائے ہیں. اگر اظہار معجزہ اللہ کے ارادے کو بدلنے والا بن جاتا تو پھر تو یہ صحیح نہ ہوتا. اللہ کے ارادے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، اس کے مطابق ہوگا. تو سرکار اظہار معجزہ سے رک جاتے تھے. یہاں ظاہر کیا. اس میں مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں. واخر دعوانا